اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ محترم سامعین، پچھلے اپنے خطبات میں نے آپ کے سامنے قرض کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ ان میں سے یہ تھا کہ قرض دینے کی فضیلت کیا ہے، جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے، کسی کی تنگ دستی میں اس کے کام آتا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں۔ اور پھر میں نے اس کے بعد والے اپنے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ رکھا کہ مقروض اگر قرض کی ادائیگی میں اسے مشکل پیش آتی ہے، وہ مقررہ وقت پر ادا نہیں کر پاتا، تو اسے مہلت دینے کی فضیلت کیا ہے۔ اور اپنے آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ جو مقروض ہے، جب وہ قرض لیتا ہے تو قرض واپس نہ کرنے کی وعید کیا ہے۔ یعنی وہ دو جو خطبات تھے وہ تو قرض دینے والے کے حوالے سے تھے، اس کی فضیلت، اس کے احکام، اس کے مسائل۔ اور آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر قرض لینے والا قرض لے چکا ہے اور وہ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ بلکہ آج کے خطبہ کا آغاز اگر اس سوال سے ہو جائے جو کسی دوست نے مجھے بھیجا ہے، تو اس کی بنیاد یہی سوال ہو جانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، مال دے دیا ہے جسے پیسے واپس نہیں کرتے، اور فون کریں تو فون اٹینڈ نہیں کرتے۔ اور یہ سوال جو ہے وہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے، یہ سوال معاشرے کا ہے، اور یہ کسی ایک مقروض کا رویہ نہیں ہے۔ یہ اس معاشرے کے اکثر جو مقروض ہیں ان کا رویہ یہ ہے۔ قرض لیتے وقت ان کا رویہ اور ہوتا ہے، اور جب قرض لوٹانا ہوتا ہے تو تب ان کا رویہ اور ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ قرض دینے والا یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو قرض دیا تھا، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے خطبہ میں ذکر کیا کہ اخوت، ہمدردی، بھائی چارہ، تعاون، اس کو فروغ دینے کے لیے، اور یہ مقروض کا رویہ یہ بتاتا ہے کہ اس قرض دینے سے شاید ہمدردی آگے نہیں بڑھ رہی، اخوت اور بھائی چارہ آگے نہیں بڑھ رہا، بلکہ پیچھے کو جانا شروع ہو گیا۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں جو اس کے اہل ہیں، جو امانتوں والے ہیں، ان کے سپرد کر دو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حکم دیا ہے، اور اس آیت مبارکہ سے جو مراد ہیں، وہ ایک تو عام طور پر امانت مراد ہے، یعنی اگر کسی شخص نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے تو اس کو امانت اس کی واپس لوٹا دے، اس میں خیانت نہ کرے، اس میں اس کو پریشان نہ کرے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس میں ایک مزاربت مراد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مزاربت کاروبار کی وہ قسم اور نوع ہے جس میں ایک شخص اپنا مال دیتا ہے اور دوسرے شخص کی محنت ہوتی ہے، تو یہ مل کے کاروبار کرتے ہیں۔ ایک اپنی محنت اور اپنا وقت دیتا ہے اور دوسرا شخص اپنا مال دیتا ہے، تو گویا کہ یہ دو لوگ مل کے کاروبار کرتے ہیں۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی مراد ہے مزاربت کا معاملہ بھی، کہ اگر کوئی شخص آپ کو مال دیتا ہے کاروبار کرنے کے لیے، تو اس کو اس کی اس امانت میں خیانت نہیں کرنی، اس کے مال میں، کاروبار کے معاملات میں اس سے خیانت نہیں کرنی۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسرا اس میں معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے، اس سے مراد قرض ہے، کہ جب تمہیں قرض دیا جائے، مقروض کو چاہیے کہ وہ قرض دینے والے کی رقم کو اور اس کے پیسے کو اس کو
واپس لوٹا دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت مبارکہ سے یہی مراد لی ہے، اور انہوں نے بھی صحیح بخاری میں اس آیت مبارکہ کو نیچے لا کر اوپر جو عنوان قائم کیا ہے وہ بھی یہی ہے۔ تو اس بارے میں حکم تو گویا کہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں قرض دیتا ہے تو تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اس قرض کو واپس لوٹاؤ۔ اور میں اپنے پچھلے خطبہ میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ قرض لینے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ قرض لیتے ہیں تو آپ کو قرض لیتے وقت یہ اس بات کا لحاظ ضرور کرنا چاہیے، اور دینے والے کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جس شخص کو وہ قرض دے رہا ہے اور جو شخص قرض لے رہا ہے، کیا اس کی جو حیثیت ہے، مالی حیثیت ہے، کیا وہ اتنی ہے جتنا وہ قرض لے رہا ہے۔ اور اسے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص اگر 50,000 روپے ماہانہ کماتا ہے اور اس کے گھر کے اخراجات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، تو وہ شخص اگر کسی سے 5 کروڑ کا قرض مانگے، بظاہر اس کی اور کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ 5 کروڑ کیسے لوٹائے گا۔ ہاں 5 لاکھ مانگے تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوٹا دے۔ تو یہ جو حیثیت ہے قرض لینے والے کو بھی اور قرض دینے والوں کو بھی، ان دونوں کو اس بات کا لحاظ کرنا ہوگا کہ قرض دینے والا جو ہے، قرض لینے والا جو ہے، وہ اتنے ہی قرض اٹھائے جتنی اس کی فوری ضرورت ہے اور جتنے وہ لوٹا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مقروض جو قرض لیتا ہے اور اس قرض کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس، کہ اگر کسی شخص نے مال لیا، لوگوں کا مال، مراد یہ ہے کہ اس نے قرض لیا، کسی سے مال لیا، یرید اداءہا، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اس مال کو واپس لوٹا دے گا۔ جب وہ مال لے رہا ہے تو مال لیتے وقت اس کی نیت یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اس مال کو، اس قرض کو واپس لوٹا دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اد اللہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کو ادا کروا دیتے ہیں۔ یعنی اگر نیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے اس قرض کو ادا کرواتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں، اور دوسری روایات میں اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بھی دوسری روایات میں احادیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مقروض کی مدد کرتے ہیں اور مقروض کے لیے رزق کے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے قرض لیا ہے اس کو یہ ادا کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض لیتے ہوئے اگر کوئی شخص بدنیت ہے، قرض لیتے ہوئے اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس نے قرض کو لوٹانا نہیں ہے، قرض واپس نہیں کرنا، تو اس کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے قرض واپس نہیں کرواتے۔ تو جو شخص یہ نیت رکھتا ہے کہ اس نے واپس کرنا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ قرض واپس کرواتے ہیں دنیا میں ہی۔ اب ظاہر آخرت کا میں ذکر کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آخرت میں جا کے تو واپس کرنا ہی کرنا ہے، یہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی رسول آپ سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں جان دے دوں، اگر میں شہید ہو جاؤں، تو کیا میری ماضی کی ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دیں گے، اگر تم جان اس طرح اللہ کی راہ میں دیتے ہو کہ تم صبر کرتے ہو، تم اللہ سے ثواب کی نیت رکھتے ہو، تم پیش قدمی کرتے ہو، دشمن کی طرف آگے بڑھتے ہو، تم دشمن سے پیچھے نہیں بھاگتے ہو، آگے بڑھتے ہو اور تم جان دے دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ جواب دے دیا، یہ مکمل جواب تھا۔ جواب دینے کے بعد پھر آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ تم نے کیا پوچھا ہے؟ تو وہ صحابی رسول پھر اپنا سوال دہراتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہی جواب دہرایا جو پہلے دہرایا تھا، اور ساتھ کہا، فرمایا کہ ابھی جبریل آئے ہیں
ابھی جبریل آئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے مگر قرض نہیں معاف کریں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ جس بھائی کا سوال ہے اور جس بھی بھائی نے ان سے قرض لیا ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی ہم میں سے اور اس معاشرے میں جو لوگ قرض لیتے ہیں اور وہ نیت ہی خراب کر بیٹھتے ہیں کہ واپس نہیں کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا بتاتی ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں جان سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز۔ انسان سب کچھ کرتا ہے اس جان کے لیے، اس جان کے لیے، اس نفس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور اگر یہ جان بھی دینا پڑے، اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بھی دے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہوں اور قرض نہ معاف ہوتا ہو، تو آپ اندازہ کیجئے کہ قرض واپس نہ کرنے والے کا گناہ اور وعید کیا ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اپنے پہلے خطبہ میں یہ ذکر کیا تھا کہ وہ قرض لیتی تھیں، اور قرض لیتی تھیں تو صحابہ اکرام نے کہا مالکی وللدین، اما جی آپ اور قرض، آپ کو قرض کی کیا ضرورت ہے، آپ قرض لیتی ہیں؟ تو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس لیے لیتی ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ اس نے اس کو واپس لوٹانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد اس شخص کو ملتی ہے۔ تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد مجھے ملتی رہے، میں اللہ کی مدد کو پانے کے لیے قرض لیتی ہوں، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے قرض لیتی ہوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کان معہ من اللہ عون وحافظ، کہ جو شخص قرض لینے والا ہے اور نیت رکھتا ہے کہ اس نے قرض کو لوٹانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حفاظت کرنے والا آتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کان لہ من اللہ عون وسبب لہ رزقا، کہ اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے مدد آتی ہے، اسے مدد حاصل رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی اسباب پیدا کرتے ہیں تاکہ یہ شخص جو مجبور ہوا اور اس نے قرض لیا، آج قرض لوٹانا چاہتا ہے، تو اللہ کی طرف سے مدد اور رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک بنی اسرائیلی آدمی جس نے قرض لیا، اور اس نے قرض بھی، اس کو ضرورت پڑی، اس نے ایک شخص سے کہا کہ میں آپ سے قرض لینا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ قرض میں دے دیتا ہوں، ضامن کون ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ ضامن ہوگا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اب اللہ سے بڑی ضمانت کس کی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ گواہ کون ہوگا، گواہ بتاؤ؟ تو اس نے کہا گواہ بھی اللہ ہوگا۔ تو اس نے قرض دینے والے نے کہا کہ میں اس پہ راضی ہوں، اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقیدے کی بات ہے۔ میں پہلے کچھ ماہ پہلے اپنے خطبہ میں ذکر کر چکا ہوں، جہاں میں نے قسم کے احکام اور مسائل ذکر کیے تھے کہ یہ ہم ہیں جن کو اللہ کی قسم پہ یقین نہیں آتا۔ اس قرض کے معاملے میں نہیں کہہ رہا، ہم نے جب اللہ کی قسم، ہمارے ہاں ایک معمول کی بات ہے، وہ ہم عام طور پہ اٹھا دیتے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے، لیکن جب ہم نے کسی کو یقین دلانا ہوتا ہے اور اپنی طرف سے تعاون اور اپنی سچائی بیان کرنا ہوتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں مجھے تیری قسم ہے، مجھے میری ماں کی قسم ہے، مجھے میری اولاد کی قسم ہے، مجھے فلاں کی قسم ہے۔ تو گویا کہ یہ معاشرہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ سے بڑی بھی کچھ ہستیاں ہیں۔ تیری قسم کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ کہ شاید تجھے اللہ کی قسم پہ یقین آئے نہ آئے، تجھے تیری قسم، تیری میری اتنی محبت ہے۔ محبت کے مطلب گویا کہ ہم تو ایک مثال ہیں، میں تیری قسم دیتا ہوں، اور گویا کہ ہمارے ہاں والدہ کا درجہ جو ہے وہ اللہ سے بڑھ کے ہے۔ ہم کہتے ہیں میں ماں کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنی اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، تو بات یہ ہے کہ یہاں یہ شخص کہتا ہے
اور میں نے وہاں یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو یہ شخص کہتا ہے ضامن کون ہوگا؟ تو اس نے کہا اللہ ضامن ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے قبول ہے۔ گواہ کون ہوگا؟ تو کہا کہ اللہ گواہ ہوں گے۔ تو یہ کہنے لگا مجھے قبول ہے۔ اس نے اس کو قرض دے دیا۔ یہ شخص قرض لے کے آ گیا، ایک مقررہ مدت طے ہو گئی، اور جب وہ مدت مکمل ہونے کو تھی تو مقروض کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ میں نے قرض واپس لوٹانا ہے۔ اب یہ شخص بیچ میں دریا پڑتا ہے، اس شخص کو کوئی سواری میسر نہیں آتی کہ یہ اپنے مقررہ وقت پر قرض اپنا واپس لوٹائے۔ یہ دریا پہ کھڑا ہوتا ہے کنارے پہ، کوئی سواری نہیں ملتی، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ کو ضامن بنایا ہے، یا اللہ میں نے آپ کو گواہ بنایا ہے کہ میں نے مقررہ وقت میں اس قرض کو لوٹانا ہے۔ یہ شخص وہ جو 1000 دینار تھے یا درہم تھے ان کو لیتا ہے، کہ لکڑی لیتا ہے، لکڑی میں سوراخ کرتا ہے، اور اس سوراخ کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اس سوراخ کے اندر وہ 1000 کی کرنسی جو ہے وہ اس کو سوراخ میں ڈال کے اس کو دریا برد کر دیتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے ذمہ یہ تھا، تو اس کا ضامن ہے، تو اس کا گواہ یہ ہے، اس کو مقررہ وقت پر اس شخص تک پہنچا دے۔ اور وہ شخص بھی انتظار کرتا ہے کہ قرض مقروض جو ہے اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس کا وقت آ چکا ہے، اس نے مجھے پیسے لوٹانے ہیں، وہ وہاں انتظار میں ہے۔ اور وہ شخص اپنے گھر کے لیے، اپنے چولہے کے لیے لکڑیاں تلاش کرتے کرتے دریا پہ پہنچا، اور اس کو وہ لکڑی نظر آئی، اس نے اس لکڑی کو لیا، لے کے گھر پہنچا، گھر جا کے اس کو کاٹا۔ جب کاٹا تو اس میں سے وہ 1000 کی اس کی کرنسی اور بیچ میں ایک وہ خط جو اس کے نام تھا وہ اس کو مل گیا، اس نے لے لیا۔ اب یہ شخص جس نے بھیجا ہے، اس نے بھیج تو دیا تھا، لیکن اسے سکون نہیں مل رہا تھا، اسے اطمینان نہیں تھا، کہ نہیں معلوم کہ اس تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ جب اس کو سواری میسر آئی تو یہ سواری اس نے لی اور اس شخص کے پاس چلا گیا، 1000 اور لے کے چلا گیا، تو جا کے اس کو دے دیا، کہنے لگا یہ ہے آپ کا قرض۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے وہ قرض تو مجھے مل چکا ہے، تیرا خط بھی مجھے مل گیا، اور وہ قرض بھی مجھے مل گیا تھا جو تو نے ایک لکڑی میں ڈال کے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جو شخص، یہ تو ایک اور پہلو سے ہے نا، کہ جو شخص قرض کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ مدد کی ایک اور نوعیت ہے کہ پیسے موجود ہیں لیکن پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سبب بھی پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ جا رہے تھے تو آپ کی نظر احد پہاڑ پر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے گھر میں اس میں سے، اس سونے کے پہاڑ میں سے 1 دینار، یعنی پہاڑ کا ایک چھوٹا سا حصہ میرے گھر میں 3 دن سے زیادہ رہے۔ یعنی میرے پاس اگر اتنا مال ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس اگر اتنا مال ہو کہ احد پہاڑ جو کئی کلومیٹر میں ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے، وہ پہاڑ اگر سارا سونے کا بن جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اتنا مال میرے گھر میں 3 دن سے زیادہ رہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ مال میں اپنے گھر میں 3 دن سے زیادہ رکھنا بھی پسند کروں گا، وہ دینار، وہ حصہ رکھنا پسند کروں گا جو میں نے کسی کو قرض دینا ہو۔ یعنی میں اپنے گھر میں مال نہیں رکھتا، یہ رکھنا پسند نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ مال زیادہ ہوتا تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تو ایک ماہ، 1 سال کا بھی انتظام ہمارے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ میری اولاد اپنے 40-50 سال میں کیا کھائے گی، اس کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو زائد مال نہیں ہے، یعنی ہمارے زائد مال کی تعریف ہی کچھ اور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گویا کہ زائد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ نہیں۔
لیکن وہ مال مجھے اپنے گھر میں رکھنا پسند ہے جو میں نے قرض دینا ہو۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے رویوں میں ایک رویہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ انسان کے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں، انسان مقروض پریشان ہو جاتا ہے، وہ وقت پر ادا نہیں کر سکتا، تو اسلام نے کہا کہ جو قرض دینے والا ہے وہ مہلت دے دے۔ لیکن ایک رویہ یہ موجود ہے، اور یہ کافی سارے لوگوں میں موجود ہے، کہ جب پیسے آ جاتے ہیں اور وہ قرض لوٹانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو وہ شخص تب بھی قرض نہیں لوٹاتا، اس لیے کہ پھر اس کو لگتا ہے کہ میری جیب خالی ہو جائے گی۔ پھر اس کو کیا لگتا ہے، کہیں سے پیسے آئے تو یہ چیز اسے خوشی دیتی ہے کہ آج میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں، قرض دینا ہے۔ لیکن اس پڑے ہوئے پیسوں میں سے بھی ایک رویہ یہ ہے کہ لوگ قرض دینے کو تیار نہیں ہوتے کہ ابھی تو خوشی ملی ہے، پیسے ہیں تو میں خوش ہوں، اطمینان ہے، سکون ہے، اور اگر یہ قرض لوٹا دیا تو پھر خالی ہو جاؤں گا۔ تو اس غرض سے بھی نہیں لوٹایا جاتا کہ پیسے پھر نہیں بچیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بتاتے ہیں کہ یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ قرض لے کے اسے لے کے بیٹھے رہنا، قرض لے کے اسے ادا نہ کرنا، مال ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا، یا جب قرض لیا جائے تو اس نیت سے لیا جائے کہ ہم واپس نہیں کریں گے۔ عام لوگوں کا تو معاملہ جو بھی ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو بینکوں سے اس لیے قرض لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو سرکاری قرضے ہوتے ہیں کہ یہ حکومت بدلے گی تو معاف ہو جائیں گے، حکومت بدلے گی تو کون پوچھے گا، اس لیے لے لیتے ہیں کہ سفارشیں ڈلوا کے تو یہ معاف کروا لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کے لیے دعائیں سکھائی ہیں کہ اگر کوئی قرض لینے والا قرض لے لے اور اس سے قرض ادا نہ ہو تو اللہ سے دعا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر نیت قرض ادا کرنے کی ہو اور وہ شخص اللہ سے دعا بھی کرے تو اللہ تعالیٰ، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک پہاڑ سے متعلق اور ایک سے آتا ہے دوسرے پہاڑ سے متعلق، دو مختلف روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکاتب آیا۔ مکاتب ایسے غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے مالک یا اپنے آقا سے یہ معاہدہ کر لیا ہو کہ تم مجھے آزاد کر دو تو میں اپنی آزادی کے عوض میں اتنے سال یا اتنے مہینے تمہارا کام کروں گا یا اتنے پیسے تمہیں دے دوں گا۔ یہ اس دور میں مکاتب ایسے خادم کو کہتے تھے، ایسے غلام کو کہتے تھے۔ تو یہ غلام آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے معاہدہ کیا ہے اپنے مالک سے اور آزادی لی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ مجھ سے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں وہ پیسے واپس نہیں کر سکتا، تو بتائیں میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص پر ایک پہاڑ کے جتنا بھی قرض ہو اور وہ اللہ سے یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا قرض بھی اس سے ادا کروا دیتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا حلال مال میں، حلال چیزوں میں، کہ مجھے حرام کی طرف نہ جانا پڑے، مجھے حرام کا محتاج نہ ہونا پڑے، حلال ہی میرے لیے کافی ہو جائیں۔ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا کہ میں حلال چیزوں پر اور حلال مال پر ہی اکتفا کروں، حرام کی طرف نہ جاؤں۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے ان تمام سے جو تیرے علاوہ ہیں، میں صرف تیرا ہی محتاج ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں اور تو ہی مجھے کافی ہو جا، تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہو، مجھے اوروں کے سامنے نہ جانا پڑے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو شخص یہ دعا مانگتا ہے کہ پہاڑ کے برابر بھی اس شخص کا قرض ہو تو اللہ تعالیٰ ادا کروا دیتے ہیں، نیت اگر قرض ادا کرنے کی ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ فرمایا تھا کہ اے معاذ، اگر قرض احد پہاڑ کے جتنا بھی ہو تو جو شخص یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس قرض کو بھی ادا کروا دیتے ہیں۔ اور وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، آخر تک۔ تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ تو ایک قرض لینے والے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ قرض لے تو اس کو ادا کرنے کی نیت رکھے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور نیت بھی رکھے، کوشش بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے ان لوگوں کے لیے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ بسا اوقات پیسے موجود ہوتے ہیں، نہیں ادا نہیں کرتے لوگ، اور وہ اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں رہیں گے، خالی ہو جائیں گے، اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، یعنی وہ جو تحسینیات ہیں، وہ جو خواہشات ہیں، انسان وہ کرتا رہتا ہے، وہ لیتا رہتا ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے قرض کو ادا کرنا وہ نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ مالدار شخص کی طرف سے ٹال مٹول کرنا، مالدار شخص کی طرف سے پس و پیش کرنا، تاریخوں پر تاریخیں دینا، وعدے پہ وعدہ کرنا، وقت پہ وقت لینا، ٹال مٹول کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم، یہ ظلم ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو مجبور ہو چکا ہے، اس سے ادائیگی نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے تو مہلت کی بات موجود ہے، لیکن ایک شخص مالدار ہے، وہ ادا کر سکتا ہے، اتنی ہمت رکھتا ہے، اتنی سکت رکھتا ہے، اتنی حیثیت ہے، پیسے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص پھر بھی مال نہیں لوٹاتا، قرض نہیں لوٹاتا، تو فرمایا کہ یہ ظلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا من اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ، فرمایا کہ جس کسی شخص نے مال لیا، کسی سے مال لیا اور مال لیتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اسے ضائع کر دے، یعنی اس شخص کے مال کو ضائع کر دے گا، مراد یہ ہے کہ اسے واپس نہیں کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتلفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضائع کر دیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی بربادی ہے اور دنیا کی تباہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو کسی سے مال لے کے، کسی سے قرض لے کے یہ نیت رکھتا ہو کہ اس نے ضائع کرنا ہے، یعنی اپنے حق میں ضائع نہیں کرنا، اس کے حق میں ضائع کرنا ہے، اس کو واپس نہیں کرنا، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ دنیا کا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے تباہ کر دیں گے، اسے برباد کر دیں گے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس شخص کو عذاب دیں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی سے قرض مانگا اور اسے قرض مل گیا، اور وہ شخص قرض لے کر قرض واپس کیے بغیر فوت ہو گیا، قرض واپس کیے بغیر فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کے سامنے چور کی حیثیت میں پیش ہوگا، چور کی حیثیت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور جو قرض لیا جاتا ہے اس کو واپس کرنا ہے، یہ کوئی مت سمجھے کہ اس نے اسے واپس نہیں کرنا، یہ واپس ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے۔ دنیا میں کر دے گا تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر یہاں نہیں کرے گا تو اسے آخرت میں جا کے واپس کرنا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں من مات وعلیہ دینار او درہم، کہ کوئی شخص اگر فوت ہوا اور اس کے ذمے کوئی درہم یا دینار تھا، قضی من حسناتہ، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی نیکیاں لے کے اس کا قرض ادا کر دیں گے۔
یعنی یہ معمولی بات ہے کہ اس کی نیکیاں لے کے جس سے اس نے قرض لیا تھا اس کو لوٹا دی جائیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ثم دینار ولا درہم، اس لیے کہ وہاں دینار اور درہم تو ہوں گے نہیں، آخرت میں دینار اور درہم نہیں ہوں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نیکیاں لے کے مقروض کی جس سے قرض لیا تھا اس کو دے دیں گے اس قرض کے عوض میں. اور یہی وہ بات ہے جو میں نے اپنے پہلے خطبہ میں ذکر کی تھی، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن مالک سے قرض مانگا تو حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ حکمران ہیں، بیت المال آپ کے پاس ہے، آپ مجھ سے قرض مانگتے ہیں. تو حضرت کعب بن مالک کا کہنا یہ تھا کہ آپ بیت المال سے قرض لے لیں اور جب آپ ادا کر سکتے ہوں تو بیت المال کو واپس لوٹا دیں، پیسے تو ہیں آپ کے پاس، تو مجھ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ کعب، اس کو جس کو بھیجا تھا اسے کہا کہ کعب سے کہہ دو کہ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تمہاری مال سے بڑی محبت ہے، تم مال سے بڑے محبت کرنے والے ہو، اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں قرض ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو تم میرے ترکہ سے، میری وراثت سے، میرے بچے ہوئے مال سے بھی اپنا قرض واپس لے لو گے، اور اگر میں نے بیت المال سے لیا اور میں قرض ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو تم جیسے دوست کہیں گے کہ عمر کی دین کے لیے اور اسلام کے لیے بڑی خدمات تھی، بیت المال کا مال ہے اسے معاف کر دو، تم معاف کر دو گے اور اللہ کے ہاں جا کے مجھے دینا پڑے گا نیکیوں کی صورت میں. میں نیکیوں کی صورت میں نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں نے تم سے قرض مانگا ہے. تو اس لیے قرض اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص قرض لے اور پھر وہ ٹال مٹول کرے اور پھر وہ نیت یہ رکھے کہ اس نے قرض نہیں دینا، بلا وجہ اس میں تاخیر کرے یا اسے واپس نہ کرے. اور آپ نے اس کو رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقروض کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، اور جب ایک صحابی رسول نے ضمانت لی یا رسول اللہ اس کی طرف سے قرضہ میں ادا کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا. تو اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک شہید جس کا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں جب آپ یہ فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں شہید کے، لیکن جبریل نے آ کے مجھے یہ بتایا ہے کہ اگر اس نے قرض لیا ہوگا تو وہ معاف نہیں ہوگا، تو اس سے بڑھ کے بات کیا ہو سکتی ہے. تو اس معاشرے کو خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے، اس معاشرے میں اخوت اور ہمدردی اور تعاون اور بھائی بندی کو فروغ دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اپنے تنگ دست بھائی کی طرف، تو اس تنگ دست بھائی کو چاہیے کہ وہ ایسا رویہ اور ایسا عمل پیش کرے کہ اس ہاتھ بڑھانے والے بھائی کا ہاتھ صرف اسی تک نہ رکے، وہ باقی لوگوں تک بڑھتا رہے. یہ ایسا رویہ پیش نہ کرے جیسے یہ بھائی نے بتایا کہ قرض واپس نہیں کرتا، فون کروں تو فون نہیں اٹھاتا، تو یہ آئندہ کے لیے توبہ کر لے کہ میں کسی کو قرض نہیں دوں گا. اور میں نے جو پہلے بھی کہا کہ ہماری دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ادھار نہیں دیں گے، تو یہ ان رویوں کی وجہ سے ہے. تو باہر صورت یہ رویے موجود ہیں، ان رویوں کو ہم خود نے ختم کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا. اس معاشرے کو ہم خود نے خوبصورت بنانا ہے، اور اس میں ہم خود سے اپنا جائزہ لیں. ہم کسی کو نہ کہیں جب یہاں سے بات ہو تو میں یہ سمجھوں یہ بات میرے لیے ہے، میں صرف بات کرنے والا نہیں ہوں، یہ بات سب سے پہلے میرے لیے ہے. اور جو میرے بھائی سننے والے ہیں ان کی نظریں فلاں کی طرف نہیں جانی چاہیے، سب سے پہلے ان کی نظر اپنے آپ کی طرف آنی چاہیے کہ میں کیا ہوں. ہم جب یہ سنتے ہیں تو ہماری نظر کسی نہ کسی محلے میں کسی رشتہ دار کی طرف چلی جاتی ہے، کسی دوست کی طرف چلی جاتی ہے. اور میں یہ ذکر کرتا رہتا ہوں، وقت ہو گیا بات ختم کرتا ہوں، کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھ سے کہتے تھے کہ اقبال میں نے تم سے ایک بات کہنی ہے. اقبال کہتے ہیں میں پوچھتا کہ ابا جی کیا کہنا ہے آپ نے، تو کہتے مجھے بعد میں یاد دلائیے گا میں نے تم سے ایک بات کہنی ہے. کہتے پھر کچھ عرصہ گزرتا تو میں کہتا کہ ابا جی بتائیے آپ نے کیا کہنا تھا مجھے. فرماتے ہیں پھر مجھے کہتے کہ نہیں، پھر مجھے یاد دلائے، میرا شوق بڑھاتے رہے، میرا اشتیاق بڑھاتے رہے. جب میرا شوق انتہا کو پہنچا کہ ابا جی مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ اقبال، قرآن مجید میں
جب بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا جب بھی اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الناس، اے لوگو، تو مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو مخاطب ہیں، سمجھنا کہ اللہ اقبال سے مخاطب ہیں، اللہ تجھ سے مخاطب ہے، اللہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اسلام کی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سامنے آئے تو مجھے اس کو سمجھنا چاہیے یہ میرے لیے ہے، یہ میری بات ہے، میں اٹھا کے کسی اور کی طرف نہ لے جاؤں۔ اور اس معاشرے کو اخوت اور بھائی چارے کا معاشرہ بنانے کے لیے ایک مسلم معاشرہ ہو اور اس سے اخوت مٹ جائے، وہ کیسا مسلم معاشرہ ہو سکتا ہے؟ تو اس میں اگر قرض دینے والا ہوں تو بھی، اور اگر میں قرض لینے والا ہوں تو بھی، دونوں حیثیتوں میں میرا کردار ہے اور مجھے یہ کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔